بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران عزیز، آپ حضرات ماشاء اللہ تخصص فی الافتاء کے طلباء ہیں۔ آپ سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ سب حضرات کو یہ معلوم ہے کہ یہ افتاء کا جو کام ہے کتنا اہم ہے، کتنا نازک ہے، اور یہ ہے کہ کتنا جو ہے یہ کثیر النفع ہے، نفع بھی اس کا بہت زیادہ ہے۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا نفع فوری ہوتا ہے۔ کوئی بھی سوال آ گیا، کوئی سوال کسی نے پوچھا حلال حرام سے متعلق، جائز ناجائز سے متعلق، تو اسے جب کسی عالم اور فقیہ کی طرف سے جواب ملے گا تو اسے فوری فائدہ ہوگا اس کا، اور واقعتاً بہت اہم ہے یہ اور کثیر النفع ہے، لیکن اتنا ہی یہ نازک بھی ہے، اس لیے کہ جائز ناجائز حلال حرام کا معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو آگے جو ہے منتقل کرنا ہے، تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ اور جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مفتی جو ہے دراصل آج کل جو صورتحال ہے صدیوں سے بلکہ چل رہی ہے کہ ناقل مفتی جو ہے وہ ناقل ہوتا ہے۔ اصل مفتی کے لیے جو شرائط تھیں وہ تو اجتہاد کی شرط تھی، تو اجتہاد جو ہے وہ مطلق اجتہاد تو رہا نہیں، اب کچھ نہ کچھ اگرچہ نوع من الاجتہاد و ضرب من الاجتہاد یہ تو چلے گا، کیونکہ اجتہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ مفتی کی جو اصل ذمہ داری ہے اب وہ تو یہ ہے کہ وہ ماخذ معتبرہ جو ہیں اس سے بات کو نقل کرے اور سوچ سمجھ کر۔ اس کے لیے بھی بڑی بصیرت کی ضرورت ہے۔ وہ مقولہ مشہور ہے نا کہ نقل راہم عقل باید، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ ناقل جو ہوتے ہیں کاتب یا ناقل کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، کچھ سے کچھ بن جاتا ہے وہ، تو اس کے لیے بھی بڑی سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور علامہ ابن نجیم جو ہے صاحب البحر بحر الرائق کے جو مصنف ہیں، علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اسی لیے فرمایا کہ اب اجتہاد تو ہے نہیں، تو نقل جو کرنا ہے فعلی المفتی حکایت النقل الصریح، اب اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ نقل صریح جو ہے اس کو پیش کرے، اپنی طرف سے کوئی بات اس کو نہیں کہنی، اس نے تو ماخذ معتبرہ سے بات کو لینا ہے اور نقل کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی یہ ضرورت ہے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر ہمیں سمجھاتے فرمایا کرتے تھے، بلکہ ان کی تو عادت ہی یہی تھی کہ وہ اصل کتابوں سے بات کو دیکھتے تھے۔ آج کل یہ ہو گیا نا کہ بھئی حوالہ در حوالہ، حوالہ در حوالہ، کتاب الحوالہ، تو ایسا نہ ہو، بلکہ جب اصل کتاب موجود ہے تو اس سے دیکھ کر جو ہے بات کو، عبارت کو نقل کرنا چاہیے۔ استفادہ اور چیز ہے کہ آپ استفادہ تو کسی بھی کتاب سے لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ فتویٰ دے رہے ہیں، ایک ذمہ داری سے آپ نے بات کو لینا ہے اور نقل کرنا ہے، تو پھر اصل جو معتبر ماخذ ہے اس کو خود دیکھیں اور اس سے عبارت کو جو ہے وہ آپ سمجھ کر نقل کریں، اور اس میں یہ ظاہر ہے کہ تثبت اور تیقن جو ہے اس کی ضرورت پیش آئے گی، وہ بہرحال ہونا چاہیے۔ باقی یہ بھی ہے کہ ہر سوال کا جواب بھی بعض اوقات مناسب نہیں ہوتا، یہ تو ساری چیزیں آپ نے اصول افتاء میں پڑھی ہیں، حضرات آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے بھی بڑے اس حوالے سے تجربات موجود ہیں، اور ہم بھی اس میں مبتلا ہیں عرصہ دراز سے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 50 سال اس کام میں ہو گئے، 50 سال، لیکن ساتھ ہی وہ یہ فرماتے تھے کہ بھئی میں مفتی نہیں ہوں، 50 سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور میں مفتی نہیں ہوں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ بھئی 50 سال تو بہت بات کی بات ہے، 50 دن بھی کام ہم نہیں کرتے، گھر سے چلتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں گھر والوں کو کہ ہم مفتی بن چکے ہیں،
بس وہ اسی وقت سے لکھنا شروع کر دیا جاتا ہے مفتی فلاں، کہلوا بھی رہے ہیں لکھوا بھی رہے ہیں مفتی فلاں. حالانکہ یہ مفتی کا لفظ ہے جس کا ما صدق علیہ، وہ تو اس کے لیے تو بہت شرائط ہے. ہر شخص کو مفتی نہیں کہا جا سکتا، ہر شخص کے یہ بس کی بات نہیں ہے مفتی بننا. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ میں تو 50 سال سے کام میں ہوں، مفتی نہیں ہوں. اور میرے دادا جد امجد حضرت مفتی عبدالکریم رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ہم عرصہ دراز سے فتویٰ کا کام یہاں کر رہے ہیں حضرت حکیم الامت تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کے ہاں خانقاہ میں. لیکن فرماتے تھے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جزیہ تلاش کرتے ہیں، عبارت تلاش کرتے رہتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں ملتا، مسئلہ ملتا نہیں ہے. تو بہرحال ملے گا تو لکھیں گے نا. بہت سے لوگ جلدی استعجال جسے کہا جاتا ہے، جلدی کرتے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب دو جی، لکھ کر دو یا زبانی بتاؤ. بھئی کیسے بتا دیں گے جب تک ہم نہیں دیکھ لیں گے؟ اپنے پاس سے تو نہیں بتانا. عالم بتا سکتا ہے، بنا تو نہیں سکتا. وہ جیسے حضرت فرماتے بھی تھے کہ ایک نقطے کا مسئلہ ہے صرف، عالم جو ہے وہ بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں. تو حضرت دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ہمیں عبارت نہ ملتی، جزیہ مل نہیں رہا، تو آخر میں پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت کے پاس جاتے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی سے جا کے عرض کرتے کہ حضرت کچھ ملا نہیں ہمیں اس حوالے سے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اچھا ہدایہ لاؤ. ہدایہ تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے. فرماتے میرے پاس لاؤ نا، ہدایہ لے کے آؤ. تو حضرت کے پاس ہدایہ لے کے پہنچتے تو حضرت وہ نکال کے باب متعلقہ باب کا جو جزیہ یعنی باب ہوتا اس میں سے کوئی عبارت پڑھ کر تو حضرت فرما دیا کرتے تھے کہ دیکھو بھئی اس سے یہ نکل رہا ہے مسئلہ، اس عبارت کی اس قید سے یہ مسئلہ جو ہے یہ نکل رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایہ جو ہے اس کی تمام قیودات محفوظ تھیں کہ یہ احترازی ہیں، واقعی ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ حضرت کا سارا جو ہے نا ان کو محفوظ تھا ذہن میں حضرت ہدایہ شریف. اور یہ بات تو بالکل ایک حقیقت ہے کہ بغیر تدریس کے آدمی جو ہے وہ کتنا ہی بڑا عالم فاضل ہو، بغیر تدریس کے وہ صحیح معنی میں مفتی نہیں بن سکتا. ہمارے تو اکثر حضرات پہلے یہ فرماتے تھے کہ 10-15 سال پڑھاؤ، عالم بننے کے بعد 10-15 سال تک تدریس کرو. آپ تو دیکھ رہے ہوں گے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی یہ بڑے بڑے حضرات ہیں ان کے ہاں ایسی عجیب ابحاث ہوتی ہیں غامضہ، ان کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کس کی؟ دماغ کی، ذہن کی اور علمی استعداد کی. جب تک علمی استعداد نہ ہو تو وہ کہاں سمجھ میں آتی ہیں باتیں، سر سے گزر جائیں گی وہ تو پھر. تو اس لیے مدرس ہونا ضروری ہے. اس کے لیے مدرس وہ شخص ہوگا صحیح کامیاب مدرس جو تمام علوم کو پڑھے گا، وہ مدرس ہوگا. میں نے جامعہ اشرفیہ لاہور سے 1403 میں دورہ حدیث شریف کیا. اس کے بعد 2 سال میں کچھ کتابیں جو فنون کی میری باقی رہ گئی تھیں میں نے وہ پڑھی. الحمدللہ قاضی، صدرہ، شمس بازغہ وغیرہ یہ کتابیں تھیں رہ گئی تھیں. مقلدس حید بھی، چغمینی وغیرہ یہ کتابیں جو ہے میری باقی تھیں. تو 2 سال اس میں لگے تو ان کا تکملہ جس کو کہا جاتا ہے وہ میں نے کیا. اسی یہاں اپنے ہاں حضرت علامہ محمد شریف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں جامعہ خیر المدارس کے شیخ الحدیث، حضرت کے شاگرد تھے میرے استاد. تو حضرت سے میں نے کیا مولانا صالح احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اسی زمانے کی بات ہے کہ شیخ الحدیث سابق صدر المدرسین و صدر الوفاق رئیس المحدثین حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہمارے ہاں تشریف لائے، کیونکہ والد صاحب کے وہ دوست تھے، ان کا آپس کا تعلق تھا دیوبند کے زمانے سے. تو وہ کئی مرتبہ تشریف لائے.
والد صاحب کے زمانے میں بھی بعد میں بھی. تو اس دور میں جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے میرے متعلق پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو حضرت کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے دورہ کر لیا، دورہ حدیث شریف، تو اب کیا کر رہا ہے. تو خیر وہ میں نے بتایا کہ میں یہ کتابیں پڑھ رہا ہوں. تو والد صاحب سے انہوں نے کہا، کیونکہ بے تکلفی تھی، برادرانہ تھا، آپس میں دوستیاں تھیں ان کی، تکلف تو وہاں تھا ہی نہیں. تو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس کو یہ کتابیں پڑھا رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا ان کتابوں کا. صدر اعظم سے باز الحمد اللہ قاضی پڑھ کے کیا کرے گا یہ، آپ اس کو مفتی بنائیں. آپ کا جو اصل موضوع ہے، آپ کے والد مفتی عالم تھے، آپ بھی مفتی ہیں، مطلب عالم، اور فقہ کا آپ کا خاص ایک میدان ہے، ایک ذوق ہے، تو اس کو آپ مطلب مفتی بنائیں، تخصص کرائیں، فقہ پڑھائیں، وہ خاص جو ہے اس پر محنت فرمائیں، آپ توجہ فرمائیں. تو آپ نے اس میں کہاں لگا دیا اس کو. یہ حضرت نے بات فرمائی مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے. تو والد صاحب نے فوراً اس کے جواب میں یہ فرمایا ان سے کہ میں اس کو مفتی بنانے کے لیے یہ سب کچھ پڑھا رہا ہوں. میں اس کو مفتی بنانے کے لیے یہ سب کچھ پڑھا رہا ہوں. وہ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو اب شامی کے اندر جزء آیت جزا کی بحث آئے گی، اور وہاں یہ قبلہ کا جو مسئلہ ہے، استقبال قبلہ کی بحث آئے گی. اب جزء آیت جزا اب میبزی میں پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا، صدرہ میں ان چیزوں کو اب پڑھیں گے تو تبھی تو یہ اس کو حل کریں گے نا. اور یہ بحث جب آئے گی اس سمت قبلہ کے حوالے سے تو بھائی پڑھی ہوئی ہوگی ہے تبھی تو اس کو سمجھیں گے، بغیر اس کے پڑھے کیسے سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح ہر کتاب، ہر موضوع سے متعلق جو کتاب ہے وہ جب تک پڑھی ہوئی نہیں ہوگی تو اس کے متعلقہ مسائل جب آئیں گے کتابوں میں، شامی میں اور دوسری کتابوں میں، بحر الرائق میں، فتح القدیر میں اور کتابوں میں جب آئیں گے تو ہم اس کو کیسے حل کر سکیں گے جب پڑھا تو ہے نہیں. تو ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے، ان کے تفہم کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ علوم اور فنون جو ہے ان کو پڑھا جائے. ویسے بھی ان کو علوم عالیہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ اعلیٰ ہے، ما یتوصل به الی المقصود، مقصود تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے نا، ذریعہ. تو ذریعہ تو تبھی بنے گا نا جب ہم اس کو پڑھیں گے. ہم نے پڑھا ہی نہیں تو پھر کیسے حل کریں گے ہم ان چیزوں کو. تو اس لیے والد صاحب فرماتے تھے کہ بھئی مفتی بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ علمی استعداد اس کی ہونی چاہیے، زبردست قسم کی علمی استعداد ہوگی تب وہ اصل مآخذ جو ہے نا ان کی طرف مراجعت کرے گا اور ان سے استفادہ کر سکے گا. اور واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ ان کتابوں کے پڑھنے سے تشخیص اذہان بھی ہے اور گہرائی تک انسان جو ہے وہ چلا جاتا ہے، کافی نظر میں دقت پیدا ہوتی ہے، عمق پیدا ہوتا ہے نظر کے اندر. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جو دوسرے ایک بزرگ حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ امت، بہت بڑے حضرات میں سے ہیں، حضرت حکیم الامت تھانوی یہاں رہے ہیں کافی عرصہ، اور حضرت کے جو ہے وہ خاص حضرات میں سے ہیں اور داماد بھی ہیں ایک نسبت سے. تو وہ فرماتے تھے، وہ فرمایا کہ اچھا پہلے حضرات ان چیزوں کو نہیں اہمیت دیتے تھے ان چیزوں کو، اور نہ وہ عنوان بھی نہیں تھا اس وقت، تخصص کرو جی فلاں یہ وہ. اب یہ شروع ہوا نا، یہ عنوانات تو اب شروع ہوئے ہیں، اگرچہ مقصود تو معنون ہے، عنوان تو مقصود ہوتا ہی نہیں. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے تخصص کے حوالے سے کہ 15 سال پڑھا کے پھر آؤ میرے پاس، یا کم سے کم 10 سال تو پڑھاؤ. میں ویسے 15 فرمایا کرتے تھے. 15 سال میں یہ ہو جاتا ہے، یعنی حضرت فرماتے تھے کہ 15 سال میں یہ ہوگا کہ تم تمام کتابوں کو بار بار کم سے کم، یعنی ان کا یہ تھا کہ 3 دفعہ تو ہر کتاب پڑھاؤ نا، ہر کتاب 3 دفعہ تو پڑھائی جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ یہ کام نہیں کر سکتے، مطلب یہ ہے کہ اسے نظر انداز نہ کیا جائے، ان چیزوں کو سبق رکھے جائیں کچھ نہ کچھ. اور پھر بات وہ جا کے پورے طور پر کما حقہ سمجھ میں آئے گی اور محقق عالم فقیہ تیار ہوگا. اس کے علاوہ تو پھر صورتحال بڑی عجیب سی ہو جائے گی. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، اب معلوم نہیں آپ حضرات اس کو میں زبان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا اصل میں، سمجھیں گے کیسے کیا سمجھاؤں، کس طرح سمجھاؤں، کوشش تو کر رہا ہوں.
تو وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ان کے عالم ہوتے ہیں نا ہندوؤں کے جو علماء ہوتے ہیں تو ان کو وہ اپنی زبان میں ان کو کہتے ہیں علماء کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ فقیہ العصر ہیں، یہ فلاں ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، تو اس طرح وہ اپنے بڑے عالم کو جو ہے اپنی زبان میں کہتے ہیں پادھا۔ پادھا کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے ہاں کہ بڑا عالم ہے، یہ ہمارا بڑا عالم ہے، پادھا۔ تو اس بڑے عالم سے جو پڑھتے اور ان کے جو شاگرد ہوتے تو انہیں کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ بڑے عالم سے انہوں نے پڑھا ہوتا تھا، تو ان طلباء کو جو ان سے پڑھتے تھے ان کو کہا جاتا تھا پدھوکڑا، کہ انہوں نے بڑے عالم سے پڑھا ہے، بہت بڑے۔ تو کچھ یہ بھی بن گئے، کچھ ان میں بھی وہ چیزیں منتقل ہو گئیں، کچھ آ گیا ان کو بھی، کیونکہ بڑے آدمی سے جب پڑھا جائے تو کچھ نہ کچھ تو آ ہی جاتا ہے نا، کیونکہ وہ فن کا ماہر ہوگا، تو اغبیاء بھی ان سے بلکہ بعض اوقات فائدہ اٹھا لیتے۔ تو اس کو بہرحال وہ کہتے تھے کہ بھئی اس نے کیونکہ بڑے ہمارے اس عالم سے پڑھا ہے تو یہ پدھوکڑا بن گیا۔ اچھا، اب وہ جو پدھوکڑا جب پڑھائے گا اس کے جو تلامذہ اور شاگرد ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ تو فرماتے تھے کہ اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں پدھوکڑے کے، ان کو کہا جاتا ہے آل مال لا یعلمون شیئا۔ ان کو کچھ بھی نہیں پتا کسی بات کا۔ تو وہی پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ بھئی ہمیں کوئی پادھے مل جائیں، پادھا تو کم سے کم یہ ہے کہ وہ مل جائے، اگر کم سے کم کیا، وہ تو بہت بڑی بات ہے اگر مل جائے تو کچھ تو پھر آ جائے گا نا، کچھ اور نہ صحیح، ہم پادھے نہیں اگر بن سکتے پدھوکڑے تو بنے، لیکن اگر پدھوکڑوں سے پڑھیں گے پھر حال مال کچھ نہیں، بس پھر فارغ۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ خاک از تودہ کلاں بردار، مٹی بھی اگر آپ نے اٹھانی ہے تو بڑے ڈھیر سے اٹھاؤ، اس کی نسبت اس ڈھیر کے ساتھ، نسبت کا بھی تو اس میں دخل ہوتا ہے نا بہت بڑا۔ باقی رہ گیا یہ کہ تفقہ، بھئی تفقہ تو بالکل ان سب چیزوں سے ایک الگ چیز ہے، وہ نہ کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا نام ہے، نہ وہ جزیات کے یاد کرنے کا نام ہے، اور آج کل تو ویسے بھی ایک جو ہے نا یہ تخصص کے عنوان سے جو ہمارے ہاں سلسلہ جاری ہے، تو وہ اس میں تخصص تو رہا نہیں۔ میں تو رات بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ تو تعمم ہو گیا، تعمم ہو گیا، اس میں بالکل جو ہے اب وہ بات نہیں رہی جو گویا کہ پہلے حضرات کے ہاں تھی۔ تو اب تو بلکہ بہت سے ایسے لوگ بھی تخصص میں ہیں کہ جو عبارت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ 6 مہینے سال بھی اگر لگائیں گے تو سال میں کوئی پورا سال تعلیم تھوڑی ہی ہوتی ہے، ایک حصہ تو کم سے کم ضرور اس میں ناغہ ہو جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو 9 مہینے میں کون سے فقیہ بنیں گے، عالم بنیں گے؟ بعضوں کی تو استعدادی عجیب و غریب۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی اور عالم کی 2 تعریفیں ہیں، عالم اور مولوی کس کو کہا جاتا ہے، 2 تعریفیں فرماتے تھے اس کی ہیں۔ ایک وہ ہے مولوی کی تعریف جو عبدالسمیع رامپوری نے کی، مولانا عبدالسمیع رامپوری یہ بہت بڑے امام ہیں بدعت کے، اہل بدعت کے امام ہیں، اس نے وہ لکھی تھی کتاب انوار ساطعہ۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اگرچہ تھا تعلق، ان کے خلفاء میں بھی ہیں، لیکن بدعتی تھے پکے۔ اس کے علاوہ یہ شاعر بھی تھے، اور ان کے استاد جو ہے بے دل، نہ ان کا تخلص جو تھا وہ بے دل تھا، بے دل، ہاں یہ شاعر ہیں بڑے۔ تو ایک چھوٹا سا ان کا رسالہ ہے، اس کا نام تھا حمد باری، حمد باری کے نام سے وہ بڑا اچھا ان کا منظوم رسالہ، حمد باری لکھ کے اور نعت رسول، حمد باری لکھ کر کے اور نعت رسول، جو کہے بے دل، بے دل تخلص ہے نا، جو کہے بے دل کرو دل سے قبول۔ اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہر لفظ کا معنی بتایا تھا، سجدہ ماتھا ٹیکنا، اب سجدہ کا معنی بتایا، ماتھا ٹیکنا، پیشانی، وضع الجبہۃ علی الارض، اس کا انہوں نے ترجمہ کیسا اچھا کیا، سجدہ ماتھا ٹیکنا، جھکنا رکوع۔ اب دیکھو رکوع کا معنی کر دیا جھکنا،
سجدہ ماتھا ٹیکنا جھکنا رکوع، عبد بندہ عاجزی کرنا خشوع، یعنی اس انداز سے انہوں نے سب چیزوں کو لیا ہے، الفاظ کے معنی انہوں نے کیسے بیان کیا اور کس انداز سے کیا. تو بڑا شاعر تھا، زبردست عالم بھی تھا. تو اس نے پھر یہ ہے کہ عالم کی مولوی کی تعریف کی ہے، یعنی مولوی کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مولوی وہ ہوتا ہے کہ مولوی کہیں گے اس کو علم مولا ہو، علم مولا ہو جسے ہے مولوی. وہی مولوی کے اندر یا نسبت کی ہے نا، جب یا نسبت کی ہے تو مولا والا، مولوی یون، مولا والا ہوا یہ. تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. دیکھو مولوی کا انہوں نے کیا ترجمہ کیا، علم مولا ہو جسے. جب مولا کا علم نہیں ہے تو مولوی یوں کیسے ہوگا؟ علم مولا ہو جسے ہے مولوی. اب اس کی مثال دے رہے ہیں آگے کہ مثلا کون شخص ہو سکتے ہیں ایسے، کون حضرات، کس قسم کے لوگ ہوں گے مولوی مولا والے. تو اس کا آگے انہوں نے مثال کے طور پر حضرت کا نام پیش کیا. کون سے حضرت کا؟ جیسے حضرت مولوی معنوی علامہ جلال الدین رومی، جیسے حضرت مولوی معنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی ہے، جیسے یہ علم مولا ان کو حاصل ہے، یہ مولوی ہے. اور اصل تو مولوی وہی ہے، وگرنہ تو پھر کیا عالم ہوا اور کیا مولوی ہوا. اس لیے وہ حضرت جلال الدین رومی نے بھی تو فرمایا نا، ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ، علم نہ بود الا علم عاشقی ما بقی تلبیس ابلیس شقی. اصل تو یہی علم ہے جسے علم مولا ہو. تو یہ بہرحال اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک تعریف تو یہ ہے مولوی کی جو انہوں نے کی مولانا عبد السمیع نے، علم مولا ہو جسے ہے مولوی جیسے حضرت مولوی یہ معنوی. ایک تعریف تو یہ ہو گئی عالم کی مولوی. فرماتے تھے دوسری تعریف یہ ہے، وہ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے، مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب، کہ ہدایہ کی 4 جلدیں، اس زمانے میں 4 ہی تھی، اولین خیرین کہا جاتا تھا نا. تو فرماتے تھے کہ یہ 4 جلدیں ہدایہ کی ہیں، کسی بھی مقام سے ہدایہ جو ہے وہ کھول کر سامنے رکھ دیا جائے تو مول صاحب بلا تکلف اس کو حل کر دے کسی بھی جگہ سے، وہ کیا ہوگا؟ وہ مولوی، وہ عالم ہے. وہ ہدایہ بڑی کتاب ہے، معمولی کتاب تھوڑی ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت سے ہی پڑھا، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ، اور وہ فرماتے تھے میں نے اپنے والد سے پڑھا. فرمایا کرتے تھے کہ جب پہلے کوئی شخص ہدایہ پڑھاتا تھا، علامہ عبدالحی لکھنوی کے حاشیہ سے پہلے جو حضرات ہدایہ پڑھا کرتے تھے ان کے گھر پر جھنڈا لگا ہوا ہوتا تھا. وہ علامت تھی، علامت ہے نا اس بات کی کہ یہ بڑا عالم ہے. اب کہاں جھنڈے ہوتے ہیں؟ وہ تو اس وقت اس بات کی علامت ہوتی تھی نا کہ یہ بڑا عالم ہے، بڑا فاضل ہے، یہ ہدایہ پڑھا رہا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ بات تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بھئی ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ بڑا ایک اہم عنوان ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اور ہمیں اس میں جو ہے کوشش اور محنت کی بھی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اکابر کا ذوق اور اس جو اسلوب ہے اسے بھی ہم گویا اسے اپنانے کی بھی ضرورت ہے. اور وہ میں عرض کر رہا تھا نا وہ تفقہ کے حوالے سے، تفقہ کتابوں سے نہیں آتا، تفقہ کتاب سے تھوڑی آئے گا. یہ تو بھائی جو فقہا ہیں، متفقہین جو فقہا، ان کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے. ایک ملکہ اللہ تعالیٰ پھر عطا فرما دیتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ وہاں ان کی صحبت سے آتا ہے. اور ہمارے ہاں آج کل یہ بالکل اس کا بڑا فقدان ہے. میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، کہتا بھی ہوں کہ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، ان کے ہاں احادیث کے درج کے لیے کچھ شرائط ہیں. اس میں ایک شرط یہ بھی ذکر کرتے ہیں حضرات کہ وہ راوی جو ہے زیادہ گویا کہ ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ راوی جس میں اپنے شیخ کے ساتھ کثرت ملازمت، اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. کثرت ملازمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو یہی تو مطلب ہے کہ ہر وقت اپنے شیخ کے ساتھ چپکا ہوا ہے وہ.
سال ہا سال، برس ہا برس، وہ اس کے مزاج کو، اس کے انداز کو، ہر چیز کو وہ سمجھے گا، اس کو اپنائے گا۔ جیسے انسان کی طبیعت جو ہے نا، فلاسفہ نے بھی لکھا ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ سراقہ ہے، چور ہے۔ اخلاق ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ اس کو سرقہ کرتی رہتی ہے انسان کی طبیعت۔ تو جب کسی فقیہ اور متفقہ کے پاس ہوگا تو امید تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا اس پر۔ یہ الگ بات ہے کہ بالکل اتنا غبی ہو کہ وہ بات ہی نہ سمجھتا ہو، اس کا اہل نہ ہو، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی اس میں ہے مناسبت اس چیز سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان میں بھی یہ چیزیں، اصل میں یہ انتقال ہے، یہ ایک انتقال ہے، عمل انتقال کا ہوتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ اسی پر مجھے یاد آیا امداد الاحکام کا آپ نے ذکر فرمایا، تو اس میں ہمارے دادا کا ایک فتویٰ ہے، دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ، اس پر تصدیق، اکثر تصدیق حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی، حضرت حکیم الامت تھانوی، ان حضرات کی نگرانی میں چونکہ انہوں نے یہ کام کیا۔ جلد دوم کتاب الصوم میں ایک فتویٰ ہے ہمارے دادا کا، اعتکاف کے حوالے سے ہے وہ، اس پر تصدیق علامہ ظفر احمد صاحب کی ہے، شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد صاحب الاعلیٰ۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ للہ در المجیب، ایک تو عام طور پر ہوتا ہے نا کہ الجواب وہ صحیح ہن، اور بعض تو ایسے حضرات ہیں، میں نے خود ان کے دیکھی ہیں تحریریں، کہ ان کو الجواب صحیح بھی لکھنا نہیں آتا، الجواب الصحیح، الجواب الصحیح یہ لکھا ہوا ہوتا ہے ان کا۔ لیکن وہ چونکہ کسی ادارے کے بڑے ہیں تو ان کے تصدیق کے بغیر تو فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا جب تک یہ غلط الفاظ نہ ہو۔ میں نے کہا ماشاء اللہ کیا کہ، تو اس میں ہمارے حضرات ویسے تو لکھ دیتے ہیں الجواب صحیح ہن، بس ہو گئی بات غلط، صحیح، صحیح کے مقابلے میں ظاہر غلط ہے، غلط نہیں ہے لیکن ہے بہرحال غلط ہے، الغلط یہ بھی مغالطہ ہے بہت بڑا، الغلط غلط والغلط صحیح، وہ کہتے ہیں فالغلط صحیح، حالانکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال وہ عام تو یہ لکھ دیتے ہیں الجواب صحیح، لیکن بعض فتاویٰ اپنی اہمیت کے ایسی اہمیت رکھتے ہیں ایسی کہ ان کو خاص طور پہ پھر وہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو وہ کچھ ایسا ہی کچھ فتویٰ تھا، وہ ایسا ہی کچھ فتویٰ تھا، تو اس پر علامہ ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پھر کلمات لکھے، للہ در المجیب، للہ در المجیب۔ آگے جو لفظ لکھا ہے اس کو توجہ سے سنیے گا، آگے جو جملہ بتا رہا ہوں وہ للہ در المجیب، تو آپ سمجھ گئے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ تو اس کے بعد فرما رہے ہیں لقد اوتیا، للہ در المجیب لقد اوتیا من الفقہ اوفر نصیب۔ فہمتم؟ تم سمجھ گئے، تم بھی سمجھے کہ نہیں؟ تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے، لقد اوتی من الفقہ اوفر نصیب، اللہ نے فقہ سے بڑا حصہ ان کو عطا فرما رکھا ہے، یہ نہیں کہ عطا ہوا، لقد، لام اور قد، یہ بھی دیکھو۔ تو بات تو یہ ہوتی ہے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے، لیکن یہ توقع کہاں سے ملا؟ اپنے ظاہری اسباب کے درجے میں اپنے اکابر کی صحبت سے، ان چیزوں سے ملتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اصل اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے زیادہ مؤثر، تقوی کار فرما ہے۔ اصل میں یہ کچھ نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے فلاں ہیں، کہاں ہیں، کچھ بھی نہیں، اصل تو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تقوی نہ ہو کچھ بھی نہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ جامع خیر المدارس ملتان میں، ملتان نہیں جلندھر، یہ پہلے جلندھر ہندوستان میں تھا مدرسہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سب کے اکابر میں ہیں، مشائخ میں ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، جامع المعقول والمنقول، مخدوم العلماء، بڑا اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا، فنون کے بڑے ماہر تھے، وہ فنون کے بھی بڑے ماہر تھے۔ تو وہاں جلسہ ہوتا تھا ان کا ہر سال مدرسہ کا، جلندھر میں ہندوستان میں۔ تو ایک مرتبہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دادا وہاں جلسے پر تشریف لے گئے،
تو ان کا بیان ہوا، تو انہوں نے بیان میں ایک شعر پڑھا، طلبہ سے کچھ بات ہو رہی تھی، طلبہ بھی تھے اس میں، تو شعر پڑھا تو وہ شعر سنایا کرتے تھے اکثر ابا جی، کہ والد صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا وہاں پر، لو کان للعلم دون التقى شرفا، لو کان للعلم دون التقى شرفا لکان اشرف خلق اللہ ابلیس۔ تقوی کے بغیر علم کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کا تو کوئی شرف نہیں ہے۔ شیطان کے پاس تھوڑا علم ہے، بلکہ ہمارے تو اکابر اور مشائخ و اہل اللہ جو ہیں صوفیاء نے تو یہ نصیحت بھی کی اور وصیت بھی فرمائی کہ شیطان سے اگر کبھی ملاقات ہو جائے تو مناظرہ نہیں کرنا، اس سے مناظرہ نہیں کرنا، الجھا دے گا وہ، کیونکہ اس کے پاس تلبیس تو ہے نا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے اس نام سے، تلبیس ابلیس، تو اس میں آپ دیکھیں کہ شیطان کے کتنے رنگ ہیں، رنگ بدلتا رہتا ہے وہ، تو سارا بیڑا غرق کر دیتا ہے وہ۔ تو اہل علم علماء تو بلکہ بہت زیادہ خطرے میں ہیں، اہل علم علماء جو ہیں وہ تو زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، کیونکہ اصل نشانے پر وہ ہے شیطان کے کا ہدف وہ ہے، جس کو آج کل ٹارگٹ کہتے ہیں، تو ان کو تو زیادہ اس بات کی ضرورت ہے جائزہ لینے کی اور اپنے محاسبے کی۔ تو یہ اس کے لیے پھر ضرورت ہوتی ہے کہ کسی اہل اللہ سے، اللہ والوں سے کوئی تعلق بھی اپنا ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ ساری جو کام کیا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے تو اس کا تو پھر کوئی نتیجہ نہ ہوا، تو وہ تو سب بیکار چلا جائے گا، ابام منصورہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال یہ ہے کہ اپنا فضل فرمائے۔ تو بس ایسے آپ کی برکت سے چند باتیں ذہن میں آ گئیں، تو میں نے بغیر کسی اس کے ترتیب کے کیف متفق جو ذہن میں آیا عرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے میرے لیے آپ کے لیے ان ہدایات کو نافع مفید بنائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین، اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین، اللہم علمنا الکتاب وفقہنا فی الدین۔ اے اللہ گناہوں سے، معاصی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں علم نافع عمل صالح عطا فرما، اور جو ہمارا ہے اللہ مقصد ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہماری جان مال عزتوں کی حفاظت فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، آسان بھی فرما۔ اللہم یسر اللہم سہل بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ فلسطین، کشمیر کے جو حضرات ہیں مسلمان مستضعفین، اے اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، ہمیں ہماری اولاد کو دین کے لیے قبول فرما، دین کا فہم اور سمجھ عطا فرما، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرما، حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔